السلام علیکم پیارے بچوں، میں حامد سر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کلم آباد سے، سبجیکٹ اردو، ٹاپک گیہوں کا دانہ، کلاس 8 کے لیے۔ اور گیہوں کا دانہ جو ہے یہ لیوٹا لسٹائی نے لکھی ہے، یہ گیہوں کا دانہ۔ تو کچھ الفاظ کے معنی پہلے میں یہاں پہ لکھوں گا، جو اس آپ کے سبق میں کچھ الفاظ ہیں ان کے معنی: مول لینا، خریدنا، حاضر، موجود، رواج، طریقہ، پوتا، بیٹے کا بیٹا، دریافت کرنا، کھوج لگانا، پڑوسی، ہمسایہ۔ تو پہلے بچوں، یہ جو سبق ہے پہلے ہم تھوڑا سا کچھ اس کا بتائیں گے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے، اور تھوڑا سا پہلے میں آپ کو اس کا خلاصہ کرکس میں بتاؤں گا، مختصر بتاؤں گا کہ یہ جو کہانی ہے گیہوں کا دانہ ہماری نصاب کتاب بارستانی اردو میں شامل ہے، اور اس کہانی کے مصنف لیوٹا لسٹائی ہے۔ اس کہانی کے ذریعے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ پرانے زمانے کے انسان اور آج کے انسان میں کس قدر فرق ہے۔ تو پہلے بچوں، ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں نے کھیلتے کھیلتے زمین کی ایک دراڑ میں ایک انڈا نما گیہوں کا دانہ دیکھا۔ تو پہلے بچوں، غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ انڈا نہیں ہے۔ بچے بحث ہی کر رہے تھے کہ ایک مسافر نے آ کر اسے خرید لیا۔ تو پہلے بچوں، مسافر نے اسے شہر میں لے جا کر راجا کے ہاتھ بیچ دیا۔ راجا اسے دیکھ کر حیران ہو گیا، اس کے دربار میں بھی اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ یعنی راجا اسے دیکھ کر حیران ہو گیا، اس کے درباری بھی اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ گیہوں کا دانہ قریب ہی ایک کھڑکی پر رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل نے آ کر اس میں چھید کر دیا تو معلوم ہوا کہ یہ گیہوں کا دانہ ہی ہے۔ راجا نے حکم دیا کہ کسی بزرگ کسان سے پوچھا جائے۔ ایک بوڑھے کسان کو پیش کیا گیا جو 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے بال سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اسے بہت کم سنائی دیتا تھا۔ جب اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ سرکار نے نہ میں ایسا گیہوں کا دانہ کبھی دیکھا ہے اور نہ بویا ہے۔ شاید میرے والد صاحب اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے۔ اس کے والد کو بھی دربار میں حاضر کیا گیا۔ وہ ایک ہی کے لاٹھی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کی ایک آنکھ بھی کام نہیں کرتی تھی، اسے بھی کم سنائی دیتا تھا۔ جب راجا نے اسے پوچھا کہ اس نے جواب دیا کہ اس نے آج تک ایسے گیہوں کا دانہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے اور نہ کبھی خریدا ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں روپیہ پیسہ نہ تھا اور مول لینے کا رواج بھی نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر سنا ہے، آپ ان سے دریافت کر لیں۔ جب اس بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا گیا تو وہ جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اس کے ہاتھ پاؤں بھی مضبوط تھے۔ جب راجا نے اسے گیہوں کا دانہ ہاتھ میں دیا تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا اور بولا کہ میرے زمانے کا گیہوں ہے، میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں کھایا بھی ہے اور بویا بھی ہے۔ راجا نے پوچھا کہ اس زمانے میں ایسا گیہوں کیوں نہیں اگتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس کا پوتا اور بیٹا تو لاٹھیوں کے سہارے چلتا ہے، جبکہ خود ان کی صحت اتنی اچھی ہے کہ بوڑھا کسان بولا سرکار اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگتا، کیونکہ آج کا انسان اپنی کمائی پر اطمینان نہیں رکھتا اور دوسروں کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس وقت کے لوگ
خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھتے تھے، اس لیے ان کا گیہوں اتنا بڑا ہوا کرتا تھا، ان کی صحت بھی اچھی ہوتی تھی۔ تو پیارے بچوں، یہ اس کا خلاصہ ہے، گیہوں کا دانہ جو ہے یہ اس کا خلاصہ ہے مختصراً۔ تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اس طرح سے جو اس کے سوالات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ ہے۔ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی پر رکھ دیا گیا اور ایک چیل نے آ کر اس میں چھید کر دیا۔ اس طرح معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں گیہوں کا دانہ تھا، جو ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ۔ تو اسی طرح سوال نمبر 2 ہے، سب سے زیادہ کمزور کون تھا، بیٹا، باپ یا دادا؟ سب سے زیادہ کمزور جو تھا وہ بیٹا تھا۔ تو اسی طرح بڑے دادا نے اس دانے کو کیوں پہچان لیا؟ تو کس طرح اس بڑے دادا نے اس کو پہچان لیا؟ کیونکہ بڑے دادا نے اس دانے کو اس لیے پہچان لیا کیونکہ ایسا گیہوں اس کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنی جوانی میں گیہوں بویا بھی تھا اور کھایا بھی تھا۔ تو پہلے بچوں، یہ آج جو آپ کا سبق ہے گیہوں کا دانہ، جو لیوٹا لسٹائی نے لکھا ہے، تو اس کا یہ خلاصہ اور کچھ سوالات ہیں۔ ان کو آپ اچھی طرح اپنے کاپی پہ قلم بند کرو گے، اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو گے، کیونکہ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اگر کسی بھی جگہ آپ کو کوئی مشکلات ہو تو GHS کلب آباد کا جو ہمارا گروپ ہے، آپ وہاں پہ لکھو گے۔ تو اس طرح سے کسی بھی جگہ اگر آپ کو مشکلات ہو تو آپ GHS کلم آباد کا جو گروپ ہمارا ہے آپ وہاں لکھو گے۔ تو اسی طرح جو سوال نمبر 4 ہے، آج کے انسان کی زندگی دکھ بھری کیوں ہے؟ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے، نہ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے اور نہ اپنی محنت پر بھروسہ کرتا ہے، بلکہ دوسروں کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس لیے آج کے انسان کی زندگی دکھ بھری ہے۔ تو اسی طرح گیہوں ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ ہم اچھا گیہوں کیسے اگا سکتے ہیں؟ گیہوں ہمارے روزمرہ کی خوراک ہے، گیہوں ہماری روزی روٹی ہے، یہ ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اچھا گیہوں اگانے کے لیے اچھے بیج اور اچھے زمین کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم اپنی محنت، ایمانداری، اچھی کھاد کے استعمال اور جدید سائنسی طریقوں کو برائے کار لا کر اچھا گیہوں اگا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ کچھ سوالات ہیں، ان کو آپ اچھی طرح اپنے کاپی پہ لکھو گے اور اس کے بعد سمجھنے کی کوشش بھی کرو گے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔